بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ مودی سرکار کا G20 اجلاس منعقد کرنے کا ڈرامہ بری طرح ناکام، ہم نے واقعی باغمود کھو دیا، یوکرینی صدر زیلنسکی۔ روس نے اسلامی ممالک سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا، ایران نے سعودی عرب میں اپنا سفیر مقرر کر دیا، سپر پاور امریکہ کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ، رجب طیب اردوان کے دوبارہ صدر بننے کے امکانات روشن، عمران خان کی دہشت گردی کے 8 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور، ایران سے خطرہ، مشرق وسطیٰ میں امریکی قیادت میں نئی ٹاسک فورس بن گئی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس منعقد کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ کشمیریوں نے G20 اجلاس کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے سخت رد عمل دیا ہے۔ G20 اجلاس مقبوضہ علاقے میں منعقد کروانے کے تناظر میں آل پارٹی حریت کانفرنس کی جانب سے دی جانے والی ہڑتال کی کال پر کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال دیکھی گئی۔ مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو سمیت غیر انسانی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ بھارتی سرکار نے سری نگر میں ڈال جھیل کے کنارے بھارتی فوجیوں، پیراملٹری فورسز، ایلیٹ نیشنل گارڈ اور میری کمانڈرز کی بھاری نفری تعینات کر رکھی ہے۔ سری نگر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوج اور پولیس نے دکانداروں کو طلب کر کے دکانیں کھولنے کی ہدایت کی اور عمل نہ کرنے پر سخت نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ بھارتی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تاجروں نے G20 اجلاس منعقد کرنے کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے نیم فوجی جنگجو گروپ ویگنر کے سربراہ نے یوکرین کے شہر باخمود پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس حوالے سے ویگنر اور روسی افواج کو مبارکباد دے دی۔ اب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ ممکنہ اسٹریٹجک اہمیت کا شہر اب ان کی فوج کے کنٹرول سے نکل چکا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق زیلنسکی نے مزید کہا ہے کہ باخمود مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور شہر میں بہت ہی کم تعمیر شدہ عمارتیں ابھی باقی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی ممالک ان کے ملک پر مغرب کی جانب سے عائد پابندیوں کے خلاف ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک روس پر مغرب کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کی حمایت نہیں کرتے اور کازان اقتصادی فورم میں ہونے والے معاہدے اس بات کو ثابت بھی کر رہے ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک روس پر مغرب کی پابندیوں کی حمایت نہیں کرتے، جو کہ کازان اقتصادی فورم میں ہونے والے معاہدے اس بات کو ثابت بھی کر رہے ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم نے روس اور اسلامی تعاون تنظیم کے ممالک کے وفود کے حوالے سے کہا ہے کہ کازان شہر میں روس اور اسلامک ورلڈ فورم کے نتیجے میں سینکڑوں میٹنگز ہوئی ہیں اور 100 سے زائد تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ فورم ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں سیاسی اور معاشی مفادات اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ مسلم دنیا کے ممالک ہماری حمایت کرتے ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگرچہ 2 عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اور مصر نے یوکرین میں اس کے فوجی آپریشن پر رد عمل کی باضابطہ مذمت کی تھی، لیکن کسی بھی اسلامی ملک نے مغرب کی پیروی نہیں کی اور ماسکو پر اقتصادی پابندیاں عائد نہیں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے سعودی عرب میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ ایران نے علی رضا عنایتی کو سعودی عرب میں سفیر مقرر کیا ہے۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق علی رضا عنایتی ایران کے وزیر خارجہ کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ علی رضا ایرانی وزارت خارجہ میں عرب خلیج امور کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں علی رضا 2014 سے 2019 تک کویت میں ایران کے سفیر رہ چکے ہیں۔ واضح ہے کہ مارچ میں چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور
ایران نے سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے سفارت خانے اور قونصل خانے دوبارہ کھولنے سمیت سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد پر اتفاق کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سپر پاور امریکہ کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ۔ 1 جون سے پہلے قرض حاصل کرنے کی حد میں اضافے کی ڈیل نہ ہوئی تو 31.4 کھرب ڈالر کی مقروض دنیا کی سب سے بڑی معیشت کریش کر جائے گی۔ امریکی معیشت ڈیفالٹ کر گئی تو اس کے اثرات پوری دنیا میں پڑیں گے۔ صورتحال کی روک تھام اور قرض کی حد بڑھانے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر سے ملاقات کی۔ جو بائیڈن پر امید ہے کہ دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ تعطل کو حل کرنا اہم ذمہ داری ہے۔ کچھ روز قبل عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ ڈیفالٹ ہوا تو اس کے عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ IMF کا کہنا تھا کہ ملکی قرضوں میں تیزی سے بڑھتے ہوئے اضافے کے باعث ڈیفالٹ کا خطرہ صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ دنوں فیڈرل ریونیو بینک نے شرح سود میں 0.25% کا اضافہ کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ میں شرح سود 16 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں شرح سود میں یہ 10ویں مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں رجب طیب اردوان کے دوبارہ صدر بننے کے امکانات روشن۔ ترکی کے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار سینان اوگن نے ترک صدر رجب طیب اردوان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سینان اوگن کی جانب سے اردوغان کی حمایت کے اعلان کے بعد حزب اختلاف کے امیدوار کمال کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ سینان اوگن ایک قوم پرست ہیں جو انتخابی مہم سے پہلے عوامی سطح میں بہت کم جانے جاتے تھے، تاہم حیران کن طور پر انہوں نے 14 مئی کو ہونے والے ابتدائی صدارتی انتخابات میں 5.2% حمایت حاصل کی، جس پر کچھ تجزیہ کاروں نے انہیں ایک مضبوط حریف قرار دیا۔ سینان اوگن نے انقرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں عوامی اتحاد کے امیدوار جناب رجب طیب اردوان کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمال کلیقداد اوگلو کی پارٹی نیشنل الائنس ہمیں بہتر مستقبل کے بارے میں قائل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اردوان کی حمایت کا فیصلہ دہشت گردی کے خلاف مسلسل جدوجہد کے اصول پر مبنی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عمران خان کی دہشت گردی کے 8 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی سمیت دہشت گردی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں جج راجہ جواد عباس کے روبرو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر JIT زمان پارک آئی اور شام نے تفتیش کیا۔ ہمیں سیکیورٹی تھریٹس تھے، اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے ایک کیس میں ہدایت کی۔ ایسا کچھ نہیں کہ ہم ان کیسز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ وکیل نے کہا جب یہ کیس لگا ہوتا ہے تو ہم آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہو پاتے۔ اگر کوئی سوال بھی ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت میں ہی وقت دیا گیا، ہم وہیں شامل تفتیش ہوئے۔ اگر عدالت کہے تو سارے مقدمات میں آئندہ سماعت پر دلائل دے دوں گا۔ دلائل دیتے ہوئے وکیل نے مزید کہا کہ ہمارے کیسز 8 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران سے خطرہ، مشرق وسطی میں امریکی قیادت میں نئی ٹاسک فورس بن گئی۔ مشرق وسطی میں امریکہ کی قیادت میں نئی میری ٹائم ٹاسک فورس کا قیام عمل میں آ گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے اتحادیوں کی یہ 5ویں ٹاسک فورس ہے۔ بحرین میں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کے صدر دفتر میں ہونے والی تقریب میں ٹاسک فورس کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔